قرآن کی آج 15ویں کڑی پیش ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کی الوہی حیثیت، یعنی قرآن کریم کا ڈیوائن کریکٹر، اور قرآن کریم تضادات سے مبرہ کتاب۔ سامعین گرامی، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی کسی جانب سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کہیں سے بھی اس میں کوئی غلط بات در نہیں آ سکتی، اور اس کتاب میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو 1450 سالہ تاریخ قرآن کی جو ہمارے سامنے ہے، اس نے یہ ثابت کیا کہ آج قرآن اسی طرح ہے جس طرح آن جناب علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم فرمایا تھا۔ کتاب اللہ کی الوہی حیثیت کے بارے میں اور کتاب اللہ پہ جب اعتراضات ہوتے کہ یہ قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ بات فلاں بات سے ٹکراتی ہے، یا آج تک کی الہامی کتابوں میں یہ بات اور طرح بیان کی گئی ہے، اس موضوع کو ہماری تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے خاص طور پر موضوع بنایا۔ میں ان میں سے صرف 2 کا نام عرض کروں گا کہ ابن قتیبہ جو بہت بڑے محدث بھی تھے، قرآن کے بہت بڑے اسکالر تھے، 3 صدی ہجری میں ان کی ایک مشہور کتاب تأویل و مشکل القرآن سامنے آئی، اور اس کے بعد 5ویں صدی میں قاضی عبد الجبار الحمدانی نے تنزیہ القرآن عن المتاعن کہ قرآن کریم پہ جو اعتراضات کیے گئے ان کا انہوں نے بھرپور جواب دیا، اور مشرکین کی جانب سے، یہود و نصارہ کی جانب سے، جہاں جہاں کتاب اللہ کو متہم کیا گیا، کتاب اللہ پہ یہ الزام دیا گیا کہ یہاں تضادات ہیں، انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ سامعین گرامی، کتاب اللہ میں کسی قسم کا تضاد نہ زندگی کے واقعات سے، نہ تاریخی واقعات سے، نہ 2 آیات کے باہم کوئی تضاد ہے۔ اس کو میں اس طرح واضح کر سکتا ہوں کہ آن جناب علیہ السلام کی جتنی بھی ماقبل تہذیبیں تھیں، مثال کے طور پر ایرانیوں کی بہت جاندار تہذیب تھی، رومن امپائر اور رومنز کی بہت بڑی تہذیب تھی، یہاں ہندو ایک عرصے سے آباد تھے، یونانی مائتھالوجی کا بہت چرچا تھا۔ کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں ہوا کہ ان تہذیبوں میں جو چیز متعارف بھی نہیں ہوئی، کتاب اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ گویا آن جناب علیہ السلام کے سورسز میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ماقبل کی تہذیبوں میں ان کا وجود تک نہیں تھا۔ قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد علیہ السلام یا اس زمانے کا کوئی اور انسان ان ساری چیزوں کا آتھر اور ان ساری چیزوں کا موجد و بانی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو رب کائنات نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں جب ہم لیبارٹریز میں چیزوں کے کیمیکل ری ایکشن نوٹ کر سکتے ہیں، علم کی بہت سارے نئے فرنٹیئر سے آج ہم آگاہ ہوئے ہیں، خاص طور پر ریپروڈکشن کے ضمن میں، یا کتاب اللہ میں جو فزیولوجیکل ڈیٹا ہے اس کے بارے میں ایک نو مسلم فرانسیسی ڈاکٹر مارس بکائی نے خوب لکھا ہے، اور اس کی کتاب بھی چھپ چکی ہے کہ بائبل، قرآن اور سائنس، اور اسی طرح ہارون یحییٰ نے بھی اس موضوع پر بہت لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ہمارے بچے اگر چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ بہت ساری معلومات جو ماقبل کی تہذیبوں میں ﷺ سے پہلے زمانوں میں لوگوں کے پاس نہیں تھیں، لیکن کتاب اللہ میں پہلی بار اللہ نے ان کو متعارف کروایا، اور آج تک ان کو علم جدید بھی صحیح ثابت کرتا ہے۔ میں اس کی صرف ایک مثال دوں گا کہ آن جناب علیہ السلام سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں، مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹامنٹس تھے، توریت تھی، انجیل تھی، ان کتابوں میں ابتدائے آفرینش کا ایک ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ ٹائم ٹیبل سے میری مراد یہ ہے کہ آج 15ویں صدی ہجری کی 4تھی دہائی ہے، اس سے تقریباً 650 سال پہلے
सैयदना ईसा तशरीफ लाए, उससे 1800 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उससे 1200 साल पहले सैयदना इब्राहिम तशरीफ लाए, और हजरत इब्राहिम से तकरीबन 300 साल पहले इन किताबों के बकौल हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, और उससे 500-700 साल पहले सैयदना आदम का दुनिया में ज़ुहूर हुआ, अल्लाह ताला ने उनको पैदा फरमाया। तो गोया जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब कुरान वही की सूरत में उतरा, उनसे पहले पुराने सोहफ़े समावियाँ हैं, ये पता देते हैं कि उस हिसाब से, इस बैकवर्ड टाइम टेबल के हिसाब से इस वक्त धरती की उम्र कुल 5800 साल के करीब बनती है, जिसको आज के साइंसदान तस्लीम नहीं करते। वाज़े रहे कि किताबुल्लाह में ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जिसको साइंस तस्लीम ना करे। आज तक कोई एक बात भी किताबुल्लाह की ऐसी मगरब के साइंसदान भी और कुरान के दुश्मन भी सामने नहीं ला सके जिनके बारे में वो कहें कि हमारा इल्म इसको तस्लीम नहीं करता। सामीन गिरामी, कुरान का डिवाइन करैक्टर यानी कुरान अल्लाह की जानिब से उतारा गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद अरबी जुबान में कुरान का उतरना है कि बाकी सारी जुबानें 1500 साल में, 1600 साल में वो नसीम मनसिया हो जाती हैं, वो एक भूली बिसरी कहानी बन जाती हैं। ये उम्मुल अलसिना सामिया, सेमेटिक लैंग्वेजेस की माँ, ये अरबी जुबान आज तक उसी तरह कायम है, बिल्कुल उसी तरह कायम है। मैंने इससे पहले भी एक मरतबा कहा था कि अंग्रेजी का बहुत बड़ा अदीब जो 1399 में मरा, चौसर, आज अगर लंदन के पिकेडली ग्राउंड में वो आ जाए, लंदन के घंटा घर में वो आ जाए, लंदन का एक आदमी भी 600 साल पुरानी अंग्रेजी बोलने वाले को नहीं समझेगा। आप फर्ज कर लें कि अगर जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज मक्का मदीना या अरबों के किसी शहर में आज तशरीफ ले आए, सारे अरब आपकी गुफ्तगू समझेंगे, आप वहाँ के रहने वाले अरबों की गुफ्तगू समझेंगे। तो ये जो दवाम अरबी जुबान को मिला, ये भी इसका एक उलूही होने का, डिवाइन होने का सबूत है कि कुरान ने जो सियाकात और जो पैराए इजहार इस्तेमाल किया है वो खुदा का दिया हुआ पैराया है, और ये क़यामत तक इसी तरह रहेगा। सामीन गिरामी, यहूद ने कुरान में एक तजाद अपने तई उन्होंने दावा किया कि कुरान करीम तो सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता है, कि ये यहूदी सैयदना उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि हम यहूद तो अल्लाह का बेटा उनको तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा, वाज़े रहे कि ये कुरान 200 साल या 1400 साल के लिए नहीं उतरा। आप हैरान होंगे, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि बहर मुर्दार जो फ़लस्तीन में है और आज के उर्दन और इसराइल के दरमियान में एक छोटा सा समंदर है, इसके किनारे पे 1946 से लेकर 1956 तक 10 साल एक्सकवेशंस और खुदाइयाँ होती रहीं। 1952 में 1952 में वहाँ कुछ स्क्रोल्स ऐसे मिले कि जो अरामी ज़ुबान और इब्रानी ज़ुबान पर मुश्तमल थे, और वो पुराने ज़माने की एक तौरात थी। उस तौरात में लिखा हुआ है कि सैयदना उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, खाकम बदहन नकल कुफ्र न बाशद, सैयदना के अल्लाह का कोई, यकीनन अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। गोया 1952 में जाके कुरान का दावा साबित हुआ कि यहूद के यहाँ एक बहुत बड़ा तबका था जो सैयदना उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानता था। तो गोया उनका ये एतराज़ अज खुद इस तौरात के दरियाफ्त होने के बाद अज खुद बातिल साबित हो गया कि कुरान करीम में हक़ाइक़ के मुनाफी कोई बात दी गई है। एक और बात जिसको यहूद ने बहुत ही मौजू बनाया कि मिसाल के तौर पर सूरह आल इमरान में जब हज़रत मरियम अपने नौज़ायदा बच्चे को उठा के लोगों के सामने लाई, तो लोगों ने उनसे कहा, और ये कुरान का बयान इस तरह है कि लोगों ने कहा, या उख्ता हारून मा काना अबू की इमरान सुअन व मा कानत उम्मु की बगिया, ए हारून की बहन, ना तेरा बाप एक बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ कोई बद अखलाक औरत थी, तो तू बिन ब्याहे बगैर शादी के तू माँ बन गई, ये तूने क्या किया?
تو حضرات گرامی آپ حیران ہوں گے کہ یہود تو کہتے رہے کہ سیدہ مریم کا کوئی بھائی ہارون نہیں تھا. ایک تو وہ اپنے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے. جلیل القدر صحابی مغیرہ بن شعبہ کا فرمان ہے کہ میں نجران گیا تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مریم کا تو کوئی بھائی نہیں تھا ہارون، تو آپ کا قرآن کہتا ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. تو یا رسول اللہ یہ اس کا صحیح صورتحال کیا ہے؟ تو روایات میں ہے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ اس زمانے میں اور آج بھی اسی طرح ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے یا انبیاء اور نیک لوگوں کا نام لے کے انہیں پکارا کرتے تھے. میں اس کو اس طرح بھی واضح کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر آج آپ کسی سید زادے سے ناراض ہوں تو ہم اس سید زادے کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا ہے، کل اپنے نانا کے سامنے یعنی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کے تم کیا جواب دو گے؟ حالانکہ آج 14ویں 15ویں صدی کا جو سید ہے جناب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے براہ راست نانا تو نہیں ہے. ہم استعارے کے طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ چونکہ آپ ان کی صلب سے اور آپ ان کی نسل سے ہیں، اس لیے ہم جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا نانا قرار دیتے ہیں. بالکل عربی زبان میں یہ ایک سٹائل ہمیشہ سے رہا کہ چونکہ حضرت مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی تو ان کو کہا گیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اور دوسری بات یہ کہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے کہ آیا حضرت مریم کے کسی بھائی کا نام ہارون تھا یا نہیں تھا. اور آخری بات حضرات گرامی، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں جو قرآن پہ اعتراضات کیے گئے کہ اس میں بہت ساری متضاد باتیں ہیں، وہ دراصل آج کے ایک بہت بڑے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں قرآن پہ اعتراض کیا گیا کہ قرآن میں فرعون کے ایک وزیر کا نام حامان قرار دیا گیا ہے، اور بائبلز میں کسی حامان کا تذکرہ نہیں ہے جو فیرو کا فرعون موسیٰ کا وزیر ہو. حقیقت یہ ہے کہ اگر فرعون کے سارے وزیروں کے نام بائبلز میں نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی وزیر حامان نہیں ہوگا. البتہ بائبلز میں نہیں، بائبل کے وہ مواد جن سے بائبلوں کو چنا گیا اس کو عیسائیت کی تاریخ میں اپوکرائفل کہتے ہیں. اپوکرائفل میں ایک شخص کو حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کا وزیر قرار دیا گیا ہے، اس کا نام آمان ہے. قرینِ قیاس یہی ہے کہ اسی آمان کو قرآن نے حامان کہا ہے، کیونکہ بہت ساری زبانوں میں الف کو ہے سے، الف کو واو سے یا الف کو کسی اور سلیبل سے بدل دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج تک قرآن کے دشمن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں جو جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اس آخری کتاب میں نہ کوئی تضاد ڈھونڈ سکے ہیں، نہ اس میں کوئی ایسی بات ڈھونڈ سکے ہیں جو زندگی کے حقائق کے منافی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.